گوشت وغیرہ یا سامان جو ان کے سامنے رکھا تھا یا فروٹس وغیرہ جو رکھے تھے اس کو کاٹتی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور مدہوشی کی سی کیفیت رہی. تو ایک بزرگ نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی. سبحان اللہ، بزرگوں کی بات بزرگانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کا عالم ہی یہی تھا. حضرت یوسف کا حسن جو تھا وہ مستور نہیں تھا، یعنی اس پر پردے نہیں پڑے ہوئے تھے، حجابات نہیں تھے. حسن مستور، ڈھکا ہوا، ستر مانے ڈھکے ہوئے. حسن مستور ہے یعنی چھپا ہوا، ڈھکا ہوا حسن تھا. میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ مستور تھا. حضرت یوسف کا حسن مستور نہیں تھا، حضور کا حسن مستور تھا، ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا. تب عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف کے لیے تو عورتوں نے انگوٹھے کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے صحابہ کو. یعنی حضور کو دیکھ کر میدان جنگ میں جب جاتے تھے تو حضور کے حسن اور جمال کا اثر تھا کہ مدہوشی کے عالم میں اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے اس میں ملاحت تھی. حسن کی کئی قسمیں ہیں. ایک حسن وہ ہے، مفسرین ہی اس کی تفصیل لکھی ہے اور بڑے باذوق لوگ مفسرین تھے تو حسن کی بھی تفصیلات لکھی ہیں. ایک حسن وہ ہے کہ جو حسن ملیح ہوتا ہے، ایک حسن وہ ہے کہ جو حسن صبیح ہوتا ہے جس میں ملاحت ہے، اور ایک وہ ہے جس میں گوری چٹی چمڑی ہے لیکن بظاہر کوئی خاص کشش اس میں نہیں ہوتی. اور بعض حضرات ہوتے ہیں گوری چٹی چمڑی نہیں ہوتی لیکن چہرے پر کشش ہوتی ہے، اس کو حسن ملیح کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا گندمی تھا لیکن کشش اتنی زبردست تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے. حضرت یوسف تو وہاں آئے تھے، پھر وہاں سے چلے گئے. یہ عورتیں جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو زلیخا نے کہا کہ تم مجھ کو تانا دیتی تھی کہ کیا ایک غلام کے لیے دیوانی ہو گئی ہے، پگل ہو گئی ہے، پگلی ہو گئی ہے. تمہارا عالم یہ ہے کہ تم نے ایک ذرا سی جھلک دیکھی تو تم کو ہوش نہیں رہا، تو میرا عالم کیا ہوگا. یہ حسن جو ہے یہ حسن مجازی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے حسین پیدا کیے ہیں. بعض اوقات بہت سی چیزوں کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے. آپ کو اتفاق ہوا ہوگا جانے کا سوات، کالام، بحرین، مختلف مقامات پر. وہاں دریا کس طرح سے گرتے ہیں، آبشار کس طرح سے گرتے ہیں، اور 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے آدمی بیٹھا ہوا دیکھتے رہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ کاریگری ہے. دنیا میں بڑے مشہور آبشار ہیں نیاگرا فال، یہ امریکہ کی سرحد پر ہے اور کینیڈا کی سرحد پر ہے. ادھر کینیڈا ہے، ادھر نیاگرا فال گر رہا ہے، گر کر کینیڈا میں جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب اور حسین منظر ہے اس کا کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جائے. اور مجھے بھی اتفاق سے وہاں سے گزرتا ہوں، جب کہ امریکہ سے کینیڈا جاتا ہوں تو ظاہر ہے بائی روڈ جب جاتے ہیں تو نیاگرا فال سے گزرتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے، اگر نماز پڑھی، اس کے بعد چائے وغیرہ پی، اس کے بعد آگے چل گئے سفر پر. بڑا حسین ہے. افریقہ میں ایک وکٹوریا فال دیکھا، بڑا حسین ہے. کس طرح سے پانی بہ رہا ہے، کس طرح سے گر رہا ہے پہاڑوں کے اوپر سے آبشار.
ایسے چھوٹے چھوٹے آبشار یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی. یہ خوبصورت ہے کہ یہ اتنا حسین ہے. اور بعض لوگ یہ خوبصورت ہوتے ہیں اور حسین ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتا رہے آدمی. پہاڑ سرسبز ہوتے ہیں، ان پہ درخت ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہے. چاند جب نکلتا ہے 14 کا، دل چاہتا ہے آدمی کہ دیکھتا رہے اس کو. کیا خوبصورت ہے، کیا نقشہ ہے. تو لیلۃ البدر، 14 کا چاند، خاص طور سے اس کو بدر کہتے ہیں. یہ 14 کا چاند کو عربی زبان میں بدر کہتے ہیں، 14 کے چاند کو لیلۃ البدر. تو جب بدر ہوتی ہے، بدر کی رات ہوتی ہے، پورے چاند میں فل مون جس کو کہتے ہیں، تو پورے چاند کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبصورت چیزیں پیدا فرمائی. وہ چاند اور اس کے ارد گرد جب ستارے ہوتے ہیں تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خیال آتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں وہ اتنی حسین ہیں کہ بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. رب العالمین جل جلالہ. اس لیے ارشاد فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک اللہ، برکت والی ہے وہ ذات، اللہ رب العالمین کی. احسن الخالقین، کتنا بہترین پیدا فرمانے والا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا. اسی پر ایک واقعہ یاد آیا درمیان میں، بعض مفسرین نے لکھا یہ بھی، تو وہ ایسے لمبا ہو جاتا واقعہ، لیکن وہ درمیان میں یاد آ گیا مجھ کو یہ. تو ایک بزرگ تشریف فرما تھے. بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی تھے، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت حسن بصری تھے. بڑے مشہور بزرگ تھے، تابعی بھی تھے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، ان سے سلسلہ عریہ، چشتیہ، قادریہ. حسن بصری اور حسن بصری سے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم سے سلسلہ ملتا ہے روحانی. بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت جنید بغدادی بھی سید الطائفہ، سرگروہ اولیاء تھے، پیرانی پیر دستگیر حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے پیر و مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد تھے، پردادا پیر تھے سیدنا جنید بغدادی. اور سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے امام حسن بصری تک. تو ایک دن تشریف فرما تھے، اپنے حجرے میں رونق افروز تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. تو ایک خاتون پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، چادر اتری ہوئی، اور بڑی اس سے جو خادم دروازے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس سے پوچھے بغیر اندر حجرے میں گھس گئے. حضرت جنید بغدادی تشریف فرما تھے، چونک کر کہا تم کون ہو، کیسے آ گئی اندر؟ بڑے افسوس کی بات ہے، سر نہیں ڈھکا ہوا، دوپٹہ نہیں پہنا، چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑی شرم کی بات ہے، اس طرح سے تم آئی. تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے حضرت، میں اپنے شوہر کے لیے پریشان ہوں، اور وہ مجھے اس نے چھوڑا ہوا ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے. بس وہ اس کے غم میں